الحمد للہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے عزیز دوستو ساتھیو، اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم جیسی عظیم کتاب سے نوازا، اور اللہ رب العزت نے اس میں ہماری بہتری کے لیے ہر ایک چیز واضح فرما دی کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، یعنی جس سے ہمیں نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمارے لیے وہ چیزیں بیان فرمائی ہیں جن سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس راستے چلو گے تو یہ راستہ تمہارے لیے بہتری ہے، اور یہ راستہ تمہیں اچھی جگہوں پر اچھی راہ پر لے کے جا سکتا ہے، اور اگر اس کے برعکس اگر تم دوسرا راستہ اختیار کرو گے جس میں کھائیے ہیں، گڑھے ہیں، اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہیں۔ لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل نہ کرنا اور اسے پیٹھ پیچھے پھینک دینا وہ اس کے مترادف ہے۔ اگرچہ ہم نے قرآن کریم کو اچھے غلافوں میں، اچھے باکس میں اپنے گھروں میں سجایا ضرور ہوا ہے، لیکن ہم انہیں کھولنے کی جسارت نہیں کرتے۔ ہم نے یہ نشانیاں رکھی ہوئی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے گھر میں اللہ رب العزت کی وہ عظیم کتاب موجود ہے جس میں ہمارے لیے خوشخبریاں بھی ہیں اور ہمارے لیے ایک تنبیہ بھی ہے کہ اگر تم نے اس راستے پر نہ چلا تو تمہیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا، اور اس میں ہمارے لیے خطرات کی جگہ بھی موجود ہیں۔ یعنی کہ جنت کے بارے میں بھی واضح فرما دیا گیا ہے اور جہنم کے بارے میں بھی واضح فرما دیا گیا ہے کہ اگر ہم برے راستے پر چلے تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جس کی آگ ہماری ہڈیاں اور جسم ہے۔ لیکن آج حالات ایسے آ گئے ہیں کہ یقین مانیے میرے دوستوں بھائیوں، اللہ رب العزت ہم سے بے حد ناراض ہے، وہ ہم سے راضی نہیں ہے۔
اور خدارا اپنے رب کو راضی کر لو۔ اب دیکھیں آپ مساجد میں ایک وقت تھا کہ ہمیں مسجد کے اندر جب ہم داخل ہوتے تھے تو ہمیں ہر طرف ایک قرآنی نور نظر آتا تھا۔ اب ہم جائیں مسجد میں تو اب وہاں پہ کوئی قرآن پاک موجود نہیں ہے۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ وہ قرآن پاک وہاں پہ کیوں موجود نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے صرف مساجد میں قرآن پاک رکھنے کی ایک شیلف بنائی گئی تھی، پڑھنے والے کم تھے اور دیکھنے والے زیادہ تھے، اور وہی حال ہمارے گھروں میں بھی ہے۔ اللہ رب العزت سے ناراض ہے۔ خدارا اٹھیے۔ ٹھیک ہے، اس وقت مساجد میں یہ ایک اس وبا کی وجہ سے اٹھا دیے گئے ہیں، ہم نہیں پڑھ سکتے وہاں پہ، لیکن گھر میں تو آپ کو کوئی ممانعت نہیں ہے، گھر میں تو آپ پڑھ سکتے ہیں نا۔ اور قرآن کو اگر آپ کو زبانی یاد ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، ایک حافظ ہونا بہت اچھی بات ہے، خوش بختی ہے، لیکن قرآن پاک کو آپ دیکھ کے پڑھیں گے تو قرآن پاک سے آپ زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ قرآن پاک کو ہم اپنے ہاتھوں سے چھوئیں گے، اس کی برکت۔ قرآن پاک کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اس کی برکت۔ قرآن پاک کو ہم اپنے زبان سے، منہ سے بولیں گے، الفاظ نکالیں گے، اس کی برکت۔ اگر ہم قرآن پاک کو سجا کے الماریوں میں رکھ دیا تو وہ ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ ہم اس کو کھول کے پڑھیں گے نہیں۔ ایکچولی اصل میں آپ دیکھیں کہ جب قرآن پاک کو ہم نے عمدہ عمدہ کپڑوں میں، عمدہ عمدہ باکسز میں سجا کے رکھ دیا تو آپ اس کو دیکھیں کہ ایک ٹائم کے بعد جب اسے اٹھائیں گے تو اس پہ آپ کو گرد جمی نظر آئے گی۔ ایکچولی وہ گرد قرآن پاک پہ نہیں، وہ گرد ہمارے دلوں پر پھیلی ہوئی ہے، وہ گرد ہمارے دلوں پر جمی ہوئی ہے۔ اس گرد کو ہم نے اتارنا ہے، اور اس کو اتارنے کے لیے ہمیں قرآن پاک کو پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، کتاب اللہ وَرَآ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، پس پش ڈال دیا، وہ اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اگر ہم اس کو پڑھیں گے، اس پر چلیں گے تو ہمیں اس سے فائدے ہی نظر آئیں گے، کہ اس کے اندر ہمارے وہ جو کلمات ہیں اس سے ہمارا دل ڈرے گا، ہم گناہ سے باز رہیں گے، گناہوں سے دور رہیں گے، اور ہمارے اعضاء اللہ کے خوف سے لرز اٹھیں گے۔ وہ صرف ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں ہے، اور وہ حقیقت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو پڑھنے سے اس کے فائدے بھی بتائے ہیں، کہ اگر تم اس کو پڑھو گے، اس کی آیات نور بن کے، لائٹ بن کے آپ کی قبر کو روشن کرے گی۔ اس قبر کو جس میں نہ کوئی دروازہ ہوگا، نہ کوئی ونڈو ہوگی، نہ کوئی روشن دان ہوگا، لیکن اگر یہ نور آپ نے پڑھا ہوا ہوگا تو اس نور سے آپ کی قبر انشاءاللہ عز و جل روشن ہو جائے گی، منور ہو جائے گی۔ تو میرے عزیز دوستو، بھائیوں، ابھی وقت ہے، ابھی ہماری کتاب کھلی ہوئی ہے۔ جب ہم آنکھیں بند ہو گئیں، کتاب بند ہو جائے گی، پھر اس میں نہ کچھ لکھا جائے گا، نہ کچھ کیا جائے گا، پھر ہم دوسروں کے محتاج ہو جائیں گے کہ کوئی ہم کو پڑھ کے
بخشے۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو سدھاریے، ابھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے فائدہ اٹھائیے، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پس پشت مت ڈالیے، اس کو روزانہ کے روٹین میں رکھیے، صبح دوپہر شام اس کی تلاوت کیجیے۔ یہ نورانی الفاظ، نورانی آیات آپ کو فائدہ ہی دیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔